اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز میڈیا کے دوستوں، صحافی بھائیوں، کیمرامین ساتھیوں اور شاہ رسول کالونی سے آزاد امیدوار PS 110 کے لیے جناب امجد گجر بھائی اور ان کی تمام ٹیم، اہلیان علاقہ، میرے ساتھ آئے ہوئے جید کراچی کے معروف تاجر احمد چنوئی بھائی، پھر کامران فاروق بھائی، نائلہ باجی اور عارف شفیق بھائی اور شارق نسیم PS 110 کے MK پاکستان کے امیدوار شمشاد بھائی، سب کو السلام علیکم۔ اچھا، آج ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ یہ انتخابات 8 فروری 2024 یہ انتخابات نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ ریفرنڈم ہے جس میں MQM کے امیدواروں کو اتنی بھاری اکثریت سے کامیابی ہوگی کہ جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی ہر زبان بولنے والے کا شہر ہے، ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے، پنجابی، پختون، سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، پوٹہاری، گلگیتی، بلتی، کشمیری، پاکستان کے ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بنگالی بھائیوں کی ایک بڑی آبادی یہاں بستی ہے، مسیحی ہیں، ہندو ہیں، دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، اور اس مرتبہ MQM کے روایتی ووٹوں کے علاوہ ہر حلقے سے جو MQM کی وسعت، MQM کی مقبولیت اور MQM کی قبولیت ہے، اس کا مظاہرہ 8 فروری کو ہوگا۔ کراچی کی ایک یکجا، متحد، منظم اور متحرک آواز پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر ابھرے گی، اور آج یہ شاہ رسول کالونی NO 241 حلقے کی ایک بستی آبادی ہے۔ PS 110 شارق نسیم یہاں کے امیدوار ہیں، لیکن یہاں ایک برادری جو مناسب تعداد میں آباد ہے، گجر برادری، جس کے آزاد امیدوار امجد گجر بھائی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہماری آواز کے ساتھ آواز ملانے کے لیے تیار ہیں، اور آواز کے ساتھ آواز ملا کر اپنی امیدواری سے دستبردار ہو رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں۔ MQM کے امیدوار شارق نسیم PS 110 کے حق میں، اور ظاہر ہے کہ پھر NA 241 میں ان کے جتنے ووٹ ہیں ان کی برادری کے، انشاءاللہ تعالی تمام کے تمام ووٹ MQM پاکستان کے امیدوار ڈاکٹر فاروق ستار کو بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں اہلیان شاہ رسول کالونی کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے پہلے MQM کی کوئی
واضح تنظیم شاہ رسول کالونی میں نہیں تھی. یہ ایک نیا یونٹ اور ایک نئی یوسی ہے. انشاءاللہ اب گجر برادری کے نوجوان بیٹے بیٹیاں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، انشاءاللہ تعالی وہ اس بڑے خانوادے کا حصہ ہے جسے متحدہ قومی موومنٹ کہتے ہیں. اور یہ گزشتہ سال جنوری میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال بھائی اور فاروق ستار، جب ہم تینوں نے بکھری ہوئی ایم کیو ایم کو سمیٹا، منقسم ایم کیو ایم کو یکجا کیا، تو یہ امید کی پہلی کرن روشن ہوئی. پھر اس کے بعد مردم شماری میں کام کیا اور 75 لاکھ آبادی بازیاب کرائی. ایک قومی اسمبلی کی سیٹ کا اضافہ کراچی میں ہوا، 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں کا اضافہ کراچی میں ہوا. کراچی صرف دیتا تھا، کراچی سے صرف ہر قربانی لی جاتی تھی، ٹیکس لیا جاتا تھا. یہ پہلی بار کراچی کو کچھ ملنا شروع ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ کراچی کو آبادی بازیاب ہوئی. قومی اسمبلی کی 1، صوبائی کی 3 سیٹیں ملی. تو انشاءاللہ جن کا نظم و نسق، جن کی مالی ضروریات کراچی کے دم سے پوری ہوتی ہے، چاہے لاہور ہو، اسلام آباد ہو یا راول پنڈی ہو، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. کراچی چلتا ہے تو اسلام آباد، لاہور، راول پنڈی، پشاور، کوئٹہ اور لاڑکانہ اور نواب شاہ بھی چلتا ہے. اس شاخ کو مت کاٹو جس پر تم سب بیٹھے ہوئے ہو. کراچی نے 75 سالوں سے ان تمام شہروں اور صوبوں اور وفاق کو سب کچھ دیا، بہت کچھ دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ کراچی کو مزید تباہ اور برباد نہ کیا جائے. اور یہ کراچی میں رہنے والا ہر پاکستانی سمجھ گیا ہے کہ ماضی میں بھی اگر کسی نے ڈیلیور کیا تو وہ ایم کیو ایم پاکستان نے کیا. K3 10 کروڑ گیلن پانی مصطفیٰ کمال بھائی لائے، K2 10 کروڑ گیلن پانی فاروق ستار بھائی لائے. انشاءاللہ 15 سالوں سے K4 ردی کی ٹوکری میں، انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں K4 کو مکمل کریں گے. کراچی کے تمام ان علاقوں بستیوں میں جب پانی کی تنگی اور بحران ہے، انشاءاللہ تعالی K2 ایم کیو ایم نے کیا، K3 ایم کیو ایم نے کیا، تو انشاءاللہ K4 بھی ایم کیو ایم پاکستان کرے گا. پھر انشاءاللہ وہ جو وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، بھائی لاڑکانہ اور نواب شاہ کو سنبھال لو. وہ تمہارے پیروں سے وہاں کی زمین نکل رہی ہے. پنجاب میں جا کر وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہو تو ماڈل کیا ہے؟ کیا سندھ سب سے ترقی یافتہ صوبہ بنا 15 سالوں میں؟ کیا کراچی میں پانی کی کمی کم ہوئی یا اس کی شدت میں اضافہ ہوا؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ ایم کیو ایم جب عروج پر تھی، یہ کس بلا کا نام ہے لوگوں نے سنا ہی نہیں تھا. لیکن اب گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ سارے مسائل حل کریں گے. سرکولر ٹرین، جائکا نے بار بار آ کے کہا تمام شاہوں سے، کچے کے ڈاکوؤں سے، انشاءاللہ جنہوں نے ہمیں برباد کیا، ہمیں تباہ کیا، انشاءاللہ کچے کے ڈاکوؤں کو پھر کچے میں واپس بھیجیں گے. انشاءاللہ تعالی واپس بھیجیں گے انشاءاللہ. امجد بھائی، اذان کا وقت ہو رہا ہے. اذان بھی ہماری صداقت کی، حقانیت کی گواہ ہے، اور ہم
शाह रसूल कॉलोनी के मकीनों को यकीन दिलाते हैं कि अब ये इस खानवादे का हिस्सा है। कराची की तमाम बस्तियां, आबादियां, शाह रसूल कॉलोनी, नीलम कॉलोनी, पंजाब, दिल्ली कॉलोनी, PNT कॉलोनी, इंशाअल्लाह ताला जहां लीज के मसाइल हैं, लीज के मसाइल हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां सड़कों के मसाइल, निकासी आप, गटर के मसाइल, सैनिटेशन के, सब हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं आपके पतंग का बैच लगा देता हूँ। आप कोई सवाल करना चाहे कर ले। अमजद भाई और नोमान भाई और अहलियान इलाका, तुसी सभी नु आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। तुसी सभी नु आजमाया, सानू भी एक बारी आजमाओ। जे तानू सवाद ना आवे तो पैसे वापस। तो सवाल मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना, साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए ऐसे इक़दामात भी करने होंगे जो कि उम्मीदवारों की तरफ से अखराजात हो रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, बड़ी जमातों की तरफ से जो हुकूमत में आके बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी कायम करती है और जो 15 सालों से सिंध में 30,000 रुपये बजट के लूट मार हुई। न कराची में कोई मंसूबा आया, न लाड़काना, न नवाब शाह में। तो ये सब पैसे कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तो 15 साल का पीपल्स पार्टी से हिसाब मांगना चाहिए, क्योंकि वही पैसे अब इलेक्शन में इस्तेमाल होंगे। दूसरी बात कि सोशल मीडिया हो या मीडिया, उस पर भी जिस तरह पैसा खर्च किया जा रहा है, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, सारी इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ IT कंपनीज़ हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। उनको जो पैसे दे के काम लिया जा रहा है वो हिसाब में आना चाहिए। फिर उम्मीदवारों पे कदगन है, लेकिन पार्टियों पे कोई कदगन नहीं। मादर पिदर वो जितने पैसे लगाना चाहें लगाएं। तो मेरे ख्याल में ये भी राय आमा को मुतासिर करता है जो मीडिया और सोशल मीडिया पर इश्तिहारात और एड्स आते हैं, तो इनका नोटिस भी इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। फिर हमारा एक मुतालबा, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया, अब भी हमें कई ऐसे ज़िले हैं, कई ऐसे पुलिस स्टेशंस भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स भी हैं, जहां पर हमें इस बात का खदशा है कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन वाले दिन वहाँ मसाइल हो सकते हैं। हमने निशानदेही की है और हम चाहते हैं कि ऐसे पोलिंग स्टेशनों पर अगर फ़ौज को तैनात किया जाए तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। तो हम समझते हैं कि जो रेड पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ 90-80% टर्न आउट होता है, पोलिंग होती है, जो औसतन नहीं होती, तो ये 80%, 70% वोट कहाँ से आते हैं? बाकी हलकों में 30, 40, 50, मैक्सिमम 60, लेकिन ये 70, 80, 90। तो उन पोलिंग स्टेशनों पर जहाँ माजी में गड़बड़ होती रही है, उन पर कम से कम फ़ौज को मुतय्यन किया जाए और उनको होना चाहिए वहाँ पर। ये हमारा मुतालबा है। अगर MQM का कोई नुमाइंदा अखराजात में अपने हद से तजावुज़ कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन तो ले ना ले नोटिस, MQM पाकिस्तान ज़रूर नोटिस लेगी।
صحیح ہے, مطمئن. چلے, میں نے کہہ دیا, ہم نوٹس لے لیا. ایک گجر ہے, دوسرا گجراتی ہے. ہاں, اب تو یار دیکھیں, اب حلقہ بندیوں پہ مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے نا. وہ تو ہم نے اپنے تحفظات رجسٹر کرا دیے, احتجاج رجسٹر کرا دیا, کچھ درست ہوئے, کچھ نہیں ہوئے. باقی وہ کہتے ہیں ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں, ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں, بس تیرا نام لیا اور کود پڑے پانی میں. تو اب تو کود گئے بھائی, اللہ مالک.